جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم شاہ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف ٹک ٹاکر پاکستان کے حکیم شہزاد صاحب۔ موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے، جو پاکستان پر بھارت نے اٹیک کیا ہے رات کو، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ آپ معروف ٹک ٹاکر لگا دیتے ہیں، میں پی ایم سی سوشل میڈیا صدر بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سہرا جاتا ہے یہ ماہر حمید صاحب کو جاتا ہے، انہوں نے میرا بول بچن دیکھ کر مجھے پی ایم سی سوشل میڈیا صدر آل پاکستان بنا دیا، نوٹیفیکیشن دے دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک حوالے سے میں صحافی بھی ہوں، اور تمام لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے تعارف میں سابقہ سیاستدان بھی ہوں۔ اب بھی وہ جراثیم نہیں مرے، کیونکہ سیاست والا جو جراثیم ہے یہ خون کے اندر رہ جاتا ہے، جس طرح ہیپاٹائٹس بی اور سی کا جراثیم رہ جاتا ہے، اور کسی وقت وہ جاگ کر جگر کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو سیاست والا جراثیم ہے نا، یہ بھی بندے کے اندر مرتے دم تک، قبر میں جانے کے بعد بھی، بندے کے مر جانے کے بعد بھی اعتبار نہیں کرنا اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو میں سابقہ سیاستدان بھی ہوں۔ تو اب آپ سوال کریں گے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بھارت نے جو شرمناک حرکت کی ہے، رات حملہ کیا ہے پاکستان پر، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور پاک آرمی کے حوالے، پاک آرمی نے جو اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، 5 سے 6 طیارے ان کے گرا دیے، جن میں رافیل 3 ہیں، ایک میگ ہے اور ایک SU ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ پاک آرمی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اور انڈیا کا جو یہ اٹیک ہے، جو یہ عمل ہے، شرمناک حرکت انہوں نے کی ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیے جی، تجربہ کہتا ہے، ابھی میں بول تو میں دوں گا، پھر برداشت کر لیجئے گا سب لوگ، کیونکہ میری عادت ہے جو من میں چل رہا ہوتا ہے میں وہی بولنے کا عادی۔ تھوڑا سا سینسر دیکھیں کر کے، میرے سے وہ سینسر ہوتے نہیں ہیں، تھوڑا سا میرا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، میرا گلا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، میں مرنے جوگا ہو جاتا ہوں، اگر میں وہ بات باہر نہ نکالوں مجھے بخار ہو جاتا ہے، پھر ہفتہ ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے میری بات سن لیں۔ وہ جو انڈیا کے پاس وہ چائے والا بندہ ہے نا، مودی ہے اس کا نام، جو وہ گائے کا موتر پیتا ہے، تو اس کے فوجیوں نے بولا بھئی ہم جو چوکی دارہ کر رہے ہیں تو ہمارا بجٹ بڑھاؤ، تو اس نے کر دیا انکار۔ اور جب اس نے انکار کر رہا، ادھر وہ جناب مینجمنٹ ساری دیکھی گئی، تو فوجیوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا ان کے پاس اپنا بجٹ بڑھوانے کے لیے۔ تو انہوں نے جناب وہ ایسے 2-4 مطلب وہ کیا کہتے ہیں راکٹ حملے شملے کر کے اس کو ڈرایا دکھایا۔ ابھی دیکھنا ان کا جو ہے نا وہ جو بجٹ ہے فوج کا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر کسی گھر میں کسی محلے میں چور نہ آئیں تو ادھر چوکی دار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دیکھیں اگر کسی تھانے کی حدود میں کرائم نہ ہو، چوریاں ڈکیٹیاں یہ راہزنیاں نہ ہوں، تو تھانے دار کا تبادلہ ہو جاتا ہے، یا تھانے دار کی تنخواہ بند ہو سکتی ہے، یا کہا جا سکتا ہے کہ یہ والا ایریا جو ہے نا یہ امن پسند لوگوں کا ہے، تو یہاں پر تو اتنا زیادہ پولیس کو بھی پیسے دینے کی اور تنخواہیں دینے کی اور مراعات دینے کی اور ڈالے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ مودی ہے، اس کی جو فوج ہے، ان کے درمیان آپس میں جنگ چل رہی ہے، انہوں نے جناب آپس میں لڑ پڑے، اپنا بجٹ بڑھوانے کے لیے انہوں نے 2-4 ششونگڑیاں ادھر پھینک دی ہیں، تو ہم اس کو ششونگڑی بولیں گے۔ اور ابھی یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ داڑھی والے بندے، وہ ابھی سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ، جو پورا کا پورا تیارہ ہی جناب ادھر سے کھس کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو، ہائی جیک کر کے لے آتے ہیں، اور یہ برباد کر دیں گے بھائی ان کو۔ فوج، پاکستانی فوج زندہ باد ہے، پاکستانی فوج کمال ہے، اور پاکستانی فوج مہنگی پڑ گئی ہے ان کو، انڈیا والوں کو۔ انہوں نے بجٹ بڑھوانے کے لیے یہ غلطی کی کہ 2-4 گولے ادھر ڈالیں گے، 2-4 ہمارے جہاز بھی گریں گے، ادروائز کوئی جنگ ونگ نہیں ہو رہی۔ ان موتر پینے والوں کو اپنی اوقات کا، حیثیت کا ان کو آلریڈی پتہ ہے۔ ابھی 2 دن میں ان کے اوپر جو حملے ہونے ہیں پاکستان کی طرف سے، اس کے بارے میں تو آپ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو کم ٹو دی پوائنٹ، یہ چوکی دار نے اپنی تنخواہ بڑھوانے کے لیے یہ چوری کا ڈرامہ رچایا ہے، اس کا چور بھی اپنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو حال کر رہے ہیں لوگ وہ بھی اس کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انڈیا کے فوجی جو ہے نا اپنی بجٹ بڑھوانے کے لیے یہ بغیرتیاں کر رہے ہیں، ادروائز کوئی جنگ ونگ نہیں ہونے والی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔